پھر کچھ عجیب و غریب واقعات کا ہونا قیامت کے قریب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک درندے انسانوں سے باتیں نہ کرنے لگیں. جانور انسانوں سے باتیں کریں گے اور انسان سے اس کے کوڑے کا دستہ، کوڑا ہوتا ہے نا ہنٹر، اس کا جو ہینڈل ہے، اور جوتے کا تسمہ باتیں نہ کرنے لگے. اب دیکھیے کہ ایک وقت تھا کہ جس میں جب فون ایجاد ہوا، اب آپ دیکھیے کہ فون جو پہلے تھے جن کے ساتھ تار لگی ہوتی تھی، یا یہ جو آپ کا مائک ہے، اس کی شکل کیسے بن جاتی ہے؟ کوڑے کا دستہ ہی ہے نا ایک طرح سے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اب موبائلز کا دور آ گیا ہے. پھر موبائلز کے بعد اب ایسا دور آ رہا ہے کہ جس میں مختلف جو ضرورت کی چیزیں ہیں انہی کے اندر ہی ایسے سسٹم لگے ہوئے ہیں کہ آپ ان کے پاس بیٹھے ہیں اور ان کے اندر باتیں کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ الگ سے فون نام کی چیز ہو، مثلا پین کے اندر، مثلا کیلکولیٹر کے اندر. اب آپ دیکھیے کہ کمپیوٹر اور فون کو تو اکٹھا کر ہی دیا گیا، اسی طرح اور بھی بہت سی چیزوں کو مرج کر دیا جائے گا. ہیڈ فونز جو لگاتے ہیں آپ، بالکل لٹرلی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بولیں. فون کی آپ نے بات کی تو جاپان میں ایک ایسی نئی انوینشن ہوئی ہے کہ وہ آپ کے ہاتھوں کے اندر سینسرز فٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بس یوں کر کے بات کر سکتے ہیں. اب دیکھیں اس وقت ایپل میں ایک ایسی اپلیکیشن آ چکی ہے کہ جس میں آپ کی نیند کو وہ مانیٹر کرتی ہے. یعنی اگر آپ نے الارم لگانا ہے نا، تو انسان کی جو سونے کا ہوتا ہے نا کہ مختلف فیزز ہوتے ہیں نا، ایک ابتدائی نیند ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آپ گہری نیند میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ آپ جیسے سائڈ بدلتے ہیں، پھر وہ ہلکی نیند، پھر گہری نیند. تو وہ اگر آپ پاس رکھتے ہیں اپنے فون تو وہ آپ کو دیکھتا رہتا ہے، یعنی کہ آپ کی جو وائبز ہیں اس تک جاتی ہیں اور وہ مانیٹر کرتا ہے کہ آپ کا کس وقت اٹھنا زیادہ بہتر ہے. آپ یکایک ایک دم گہری نیند سے نہ اٹھیں، اور اس وقت وہ الارم بجتا ہے جب آپ کا اٹھنا زیادہ مناسب ہے. تو اس کے بعد آپ پھر وہ تھکاوٹ یا وہ شوق نہیں محسوس کرتے. اور جوتے کا تسمہ باتیں نہ کرنے لگے. جوتے کا تسمہ اس سے باتیں کرے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو رپورٹ کرے دن بھر کی. ایپورٹ کا ایک گیجٹ ہے، وہ ایسا ہے کہ جو ایتھلیٹس کے لیے ہے، اور آپ جب تک رننگ کرتے رہتے ہیں تب تک آپ کا میوزک چلتا رہے گا آپ کے کان میں، آپ کے بلوٹوتھ کے تھرو. جب آپ رک جائیں گے تو آپ کا وہ میوزک بھی رک جائے گا. اٹس جسٹ لائک یور لیس ٹاکنگ ٹو یو. پھر اور اس کی ران اسے بتائے گی، وَيُخْبِرُهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ، کہ اس کے پیچھے اس کے اہل خانہ نے کیا کیا کیا. آپ کو معلوم ہے کہ اب بعض قیدیوں کے اندر وہ چپ ڈال دی جاتی ہے جس سے وہ سارا ان کا ڈیٹا بھی پتہ چلتا ہے، اور اگر وہ کہیں پر بھی ہوں تو آپ ان کو ٹریس کر سکتے ہیں. یعنی ان کو چھوڑنے کے بعد بھی. گھروں کی خوبصورتی، مزین گھر. سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ اپنے گھروں کو اسٹیج کی طرح مزین نہ کریں گے. اسٹیج جو ہوتا ہے کہیں بھی کسی بھی ہال میں، اس کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے. کبھی دیکھا ہے ڈیکوریٹڈ اسٹیج شادیوں وغیرہ میں؟ تو وہ تو ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے نا جس میں دلہن کو بٹھانا ہوتا ہے یا مخصوص لوگ آ کے بیٹھتے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ پورا گھر ہی اتنا ڈیکوریٹڈ ہوگا جسٹ لائک اسٹیج، یعنی ڈیکوریشن پیس ہوگا جیسے. سبحان اللہ. وہ بتا رہی ہے کہ اب گھروں کی ڈیکور اس طرح بدلی جاتی ہے کہ ہر 3 مہینے کے بعد سردیوں میں گرمیوں میں پورا ڈریس ڈرائنگ روم کا اور اس کا چینج کر دیا جاتا ہے. تو گھر بھی وہ اس طرح کے بنا دیں گے. اٹس ناٹ پریکٹیکل ہاؤسز، یعنی جہاں سے بھی گزریں گے آپ کو احتیاط سے گزرنا پڑے گا کہ کہیں کچھ ڈھا نہ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک پہاڑ اپنی جگہ سے زائل نہ ہو جائیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہاڑ کاٹ کاٹ کے بڑے بڑے ہائی ویز بنا دیے جائیں، یا یہ کہ ان کو کرش کر کے کچھ اور ان سے نکال لیا جائے، یعنی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. میرے کزن ہے، وہ چائنا جا رہے تھے بائی کار، تو وہ بتا رہے تھے کہ وہاں سے ہم روڈ پہ جا رہے تو ایک دم سے روڈ آگے سے ختم ہو گئی. تو ہم نے پوچھا تو جو وہاں پہ لوگ رہتے تھے انہوں نے کہا کہ وہ 1 مائل جو آگے سڑک ہے نا، یہ پہاڑ آگے ہو گیا. ایک ویڈیو بھی تھی یوٹیوب پہ جس میں پہاڑ باقاعدہ چل رہا ہے، یعنی موو کرتا جا رہا ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں. اور یہاں پر فرمایا کہ بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے زائل نہ ہو جائیں. زائل کا مطلب یہ ہے کہ صرف چلنا ہی نہیں بلکہ ختم ہو جانا بھی ہے. حتی تزول الجبال،
اور تم ایسے بڑے بڑے امور نہ دیکھ لو جو تم پہلے نہیں دیکھا کرتے تھے، یعنی ایسے واقعات ہوں گے جو پہلے نہیں ہوتے تھے، نئی نئی چیزیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب چاند بڑا ہو جائے گا، جبکہ ایک رات کا چاند نظر آئے گا تو کہا جائے گا کہ یہ 2 رات کا چاند ہے، یعنی پہلی رات کا چاند دوسری رات کے چاند کی طرح دکھنے لگے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قبل لوگوں کی شکلیں بگڑیں گی، انہیں دھنسایا جائے گا اور ان پر سنگ باری کی جائے گی، یعنی پتھروں کی بارش ہوگی. علامات قیامت میں کبائر کا ارتکاب، یعنی کبیرہ گناہ کس طرح کریں گے لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے اپنی امت پر گمراہ کرنے والے اماموں کا ڈر ہے، یعنی ایسے مذہبی لیڈر ہوں گے جو لوگوں کو ہدایت سے ہٹا دیں گے. اور جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو قیامت تک نہیں اٹھائی جائے گی، یعنی لڑنے جھگڑنے لگیں گے تو پھر ختم نہیں ہوگا وہ آپس کا لڑائی جھگڑا. اور قیامت اس دن تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل مشرکین سے جا ملیں گے، اور یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل بتوں کی عبادت کریں گے. اور بے شک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، ان کے مخالفین انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. یعنی ایسا نہیں کہ حق بالکل ہی ختم ہو جائے گا. جب مسلمانوں کے کچھ گروہ ایسے کام کر رہے ہوں گے تو وہاں کچھ لوگ ابھی بھی صحیح بات کو پکڑ کر رکھیں گے. پھر قبیلہ دوس کے شرک کے بارے میں فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ دوس کی عورتوں کی پشتیں ذوالخلصہ کے بت کے گرد طواف کرتے ہوئے حرکت کریں گی. یہ دوس قبیلے کا بت تھا نا دور جاہلیت میں، ذوالخلصہ. پھر پچھلی امتوں کی روش اختیار کرنا. آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت اس طرح پچھلی امتوں کے مطابق نہ ہو جائے گی جیسے بالشت کے اور ہاتھ کے برابر ہوتا ہے. کیسے؟ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، ہو بہو ویسے کی ویسی ان جیسے کام کریں گے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں سے کون مراد ہے؟ فارس اور روم. آپ نے فرمایا تو پھر اور کون؟ سود، زنا اور شراب کا عام ہونا. فرمایا قیامت سے پہلے سود، زنا اور شراب عام ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسے نہ ہوگا کہ لوگ گدھوں کی طرح راستوں میں زنا کریں گے. کئی علاقوں میں تو ایسے منظر آپ دیکھ سکتے. میں نے کہا کیا ایسا بھی ہوگا، یعنی کہ انسان اتنا جانوروں کی سطح پر اتر آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ضرور ہوگا. صحیح الجامع صغیر کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں لوگوں کی شکلیں بگڑے گی، انہیں دھنسایا جائے گا، ان پر سنگ باری کی جائے گی. جب گانے بجانے کے آلات ظاہر ہو جائیں گے اور گانے والیاں بھی عام ہوں گی اور شراب حلال سمجھی جائے گی. یعنی گانے کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہو جائے گا اور گانے والیاں بہت کثرت سے پیدا ہو جائیں گی. لوگوں میں تبدیلیاں رونما ہو جائیں گی، نیک لوگ چلے جائیں گے، برے لوگ باقی رہ جائیں گے. فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اللہ اہل زمین میں اپنی فوج نہ بنا لے. اس کے بعد زمین میں گھٹیا لوگ رہ جائیں گے جو نیکی کو نیکی اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو گھٹیا لوگ کون ہوں گے؟ جو نیکی کو نیکی نہ سمجھے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھے، یعنی نیکی اور برائی کی تمیز ہی مٹ جائے گی. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بعض لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں حدیث، جان بھی لیتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ غلط کر رہے ہیں. اگر سمجھ آ جائے کہ غلط کر رہے ہیں تو پھر تو وہ نہ کریں ایسے. ربیفہ بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ خشک اور تر کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے پیش کی گئیں، خشک اور تر ملی جلی. آپ نے کھائیں، یعنی لوگوں نے کھائیں، اور گٹلیاں اور وہ چیزیں باقی رہ گئی جو بیکار تھیں. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری کھجوریں رکھی اور بہت سارے لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، تو جب وہ ختم ہوتی ہیں تو صرف کیا بچتا ہے؟ خراب کھجوریں اور گٹلیاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ یعنی آپ ہر مثال سے اور ہر چیز سے کوئی نہ کوئی سبق سکھاتے تھے. فرمایا پھر بہتر چلے جائیں گے، اس کے بعد بہتر چلے جائیں گے، یعنی پہلے بہتر چلے جائیں گے پھر اس کے بعد کے بہتر چلے جائیں گے. اچھے اچھے لوگ باری باری نکلتے جائیں گے دنیا سے، یہاں تک کہ ایسے لوگ رہ جائیں گے جیسے یہ گٹلیاں اور بیکار کھجوریں رہ گئی ہیں. اس قسم کے لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے. یعنی ایک کے بعد ایک جنریشن کا زوال ہوتا چلا جائے گا.
فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ انتہائی حقیر لوگ دنیا کے سعادت مند لوگ شمار نہ ہونے لگے. لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لکع ابن لکع، ان کو سب سے خوش قسمت سمجھا جانے لگے گا. سنن ترمذی کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب لوگوں پر دھوکے اور فریب کے چند سال آئیں گے کہ ان میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا، خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا. اور رویبضہ قسم کے لوگ گفتگو کریں گے. پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ رویبضہ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا معمولی اور کم عقل لوگ جو عوام الناس کے امور پر بحث مباحثہ کریں گے. یعنی کم عقل قسم کے لوگ عوام الناس یا لوگوں کے حالات کے اوپر یا ان کی سچویشنز پر بحث مباحثے آپس میں ڈسکشنز کریں گے. دیکھیے آج کل لوگوں کے پاس علم ہو یا نہ ہو، سمجھ ہو یا نہ ہو، کچھ جانتے ہو یا نہ ہو، لیکن ہر شخص تبصرہ کر رہا ہے. پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، کچھ جانتا ہے، کچھ نہیں جانتا، ہر ایک ماہر ہے گفتگو کا. عام لوگوں کی رائے لی جا رہی ہوتی ہے بہت سی چیزوں میں، اور وہ اپنی اپنی رائے دے رہے. اب ایک سننے والا بچہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اسے کیا پتا یہ جو رائے دینے والا یہ صحیح بھی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. انٹرنیٹ کے پولز پہ آپ دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے زمانے کے لوگ سب سے بہتر ہیں، یعنی صحابہ سب سے بہترین لوگ تھے. پھر ان کے بعد والے تابعین، پھر ان کے بعد والے تبع تابعین، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو موٹا ہونا چاہیں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے. وہ لوگ گواہی طلب کیے بغیر گواہی دیں گے، یعنی ان کو پوچھا نہیں جائے گا لیکن خود ہی آ جائیں گے گواہ بن کے. حکومت سے متعلق علامات قیامت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین ہمیشہ قائم و باقی رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے یا تم پر 12 خلفاء حاکم ہو جائیں. وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے. اور میں نے آپ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کسرا یا اولاد کسرا کے سفید محل کو فتح کرے گی. میں نے آپ سے مزید سنا کہ قیامت کے قریب کذاب ظاہر ہوں گے، پس تم ان سے بچتے رہنا. قیامت کے قریب کذاب ظاہر ہوں گے، جھوٹے لوگ، جھوٹی باتیں پھیلانے والے. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ قبیلہ قحطان میں ایک شخص ایسا پیدا نہ ہو جو لوگوں پر اپنی لاٹھی کے زور سے حکومت کرے گا، یعنی ظالم حکمران ہوگا. فرمایا دنوں اور راتوں کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہ ہوگا یہاں تک کہ ایک آدمی بادشاہ بن جائے گا جسے جہجاہ کہا جائے گا، یعنی یہ بھی ایک عجیب نام ہے. پھر امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو بغیر شمار کیے لب بھر بھر کر لوگوں کو دے گا، یعنی اچھے لوگ بھی آئیں گے بیچ بیچ میں. ایک اور روایت میں مسند احمد کی علامات قیامت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بکریوں کے چرواہے لوگوں کے حکمران بن جائیں گے. برہنہ یا ننگے بھوکے لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگیں گے اور لونڈی اپنے مالک یا مالکن کو جنم دینے لگے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایسے امراء ضرور آئیں گے جو شریر لوگوں کو اپنے قریب کر لیں گے اور نمازوں کو اپنے اوقات سے مؤخر کریں گے. تو جو کوئی تم میں سے ان کا دور پالے تو نہ ایسی حکومت کا نمائندہ بنے، نہ سپاہی بنے، نہ ٹیکس جمع کرنے والا، نہ خزانچی. ٹھیک ہے، عہدہ نہ لے ایسی حکومت میں کوئی. کس حکومت میں عہدہ نہ لے؟ جو نمازوں کو مؤخر کرے اور جو پڑھے ہی نہ. بے رحم پولیس. میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ منظر عام پر آئیں گے ان کے پاس گائے کے دم کی طرح کوڑے ہوں گے. وہ صبح بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں کریں گے اور شام بھی اس کے غیظ و غضب میں کریں گے. سلسلہ صحیح حدیث. آخری زمانے میں ایسی پولیس ہوگی فی آخر الزمان شرطۃ یغدون فی غضب اللہ ویروحون فی سخط اللہ، جو صبح بھی اللہ کی ناراضگی میں کرے گی اور شام بھی اللہ کی ناراضگی میں کرے گی، یعنی ظلم ڈھانے والے، رشوت کھانے والے. پھر کچھ فتنے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں مصیبت اور آزمائش کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا. اور یہ ایک حقیقت ہے، ہر شخص کے اوپر کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی امتحان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہاری اس امت کی عافیت ابتدائی حصہ میں ہے، اس کا آخر ایسی مصیبتوں اور امور میں مبتلا ہوگا جسے تم ناپسند کرتے ہو. ایسا فتنہ آئے گا کہ مومن کہے گا یہ میری ہلاکت ہے، پھر وہ ختم ہو جائے گا تو دوسرا ظاہر ہوگا. مومن کہے گا یہی میری ہلاکت کا ذریعہ ہوگا. جس کو یہ بات پسند ہو کہ اسے جہنم سے دور رکھا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے تو چاہیے کہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، لیکن ان فتنوں میں نہ پڑے، ان سے بچنے کی کوشش کرے اور اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرے.
حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے جس میں میں بھی موجود تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو شمار کرتے ہوئے فرمایا ان میں 3 ایسے ہیں جو کسی بھی چیز کو نہ چھوڑیں گے. ان میں سے کچھ فتنے گرمی کی ہواؤں کی طرح ہوں گے، ان میں سے بعض چھوٹے اور بعض بڑے ہوں گے، یعنی ہر شخص کسی نہ کسی طرح متاثر ہوگا. اور بعض میں تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایسے وقت لوگوں کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ اپنی بکریاں لے کے کسی وادی یا کسی پہاڑ پہ جا کے پناہ لیں اور فتنوں سے الگ ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ ہم فرش یا چٹائی پہ بیٹھے ہوئے تھے بے شک ان قریب فتنہ ہوگا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے اپنا ہاتھ چٹائی کی طرف لمبا کیا اور اس کو پکڑ لیا اور فرمایا اس طرح کرنا. پھر ایک دن آپ نے فرمایا بے شک ان قریب فتنہ ہوگا، لیکن اکثر لوگ آپ کا ارشاد سن نہ سکے. تو معاذ بن جبل نے کہا لوگوں تم سن نہیں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بے شک ان قریب فتنہ ہوگا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم اس وقت کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اپنے پہلے معاملے کی طرف لوٹ آنا. اس کا کیا مطلب ہے پہلے معاملے کی طرف آ جانا؟ یہ قرآن و سنت کو مضبوط پکڑ لینا. پھر ایک جگہ پر قبیلہ مضر کی طرف سے فتنے کی خبر دی آپ نے. پھر اچانک موت کی بات کی، سڈن ڈیتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ چاند موٹا اور بڑا سامنے نظر آنے لگے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تو 2 دن کا چاند ہے. اور یہ کہ مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا اور اچانک موت ظاہر ہوگی، موت الفجأہ. پھر بیماریاں اور مشقتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ دجال کی تمنا کرنے لگیں گے، یعنی قیامت آ جائے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا تکلیفوں اور مشقتوں کی وجہ سے. لوگ کیا چاہیں گے بس اب اس دنیا کا خاتمہ ہی ہو جائے تو بہتر ہے. کذابوں کی کثرت ہو جائے گی، 30 جھوٹے دجال ہوں گے یعنی کذاب. پھر قتل عام ہو جائے گا، پیچھے بھی حدیث گزر چکی. پھر اپنوں کو قتل کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک آدمی اپنے پڑوسی، اپنے بھائی اور باپ کو قتل نہ کرے گا، یعنی رشتوں کا بھی احترام ختم ہو جائے گا. پھر کچھ جغرافیائی تبدیلیاں ہوگی، یعنی زمین کا جغرافیہ بدل جائے گا. عرب میں دریاؤں اور نہروں کا آنا. فرمایا قیامت اس دن تک قائم نہ ہوگی جب تک سرزمین عرب دریاؤں اور نہروں سے لبریز نہ ہو جائے، یعنی تھوڑی بہت بھی نہیں، بہت زیادہ ہو جائیں گی. مدینہ کا ویران ہو جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا آدمی اپنے چچا زاد بھائیوں اور رشتہ داروں کو بلا کر کہیں گے کہ جس جگہ آسانی اور سہولت ہو اس جگہ کوچ کر چلو، امیگریشن کر لو، اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش کہ وہ لوگ جان لیں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بھی مدینہ سے اعراض کرتے ہوئے نکلے گا، منہ موڑ کے مدینہ چھوڑ کے کہیں اور جائے گا، تو اللہ اس شخص کی جگہ اسے آباد کرے گا جو اس سے بہتر ہوگا، یعنی ان کی جگہ اس سے بہتر لوگ لے لیں گے. آگاہ رہو مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے جو خبیث چیز یعنی میل کچیل کو باہر نکال دیتا ہے. اور قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مدینہ اپنے میں سے برے لوگوں کو باہر نکال پھینکے گا جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو باہر نکال دیتی ہے. کوئی منافق وہاں نہ رہ سکے گا، سب باہر نکل جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ مدینہ کو بہتر حالت میں چھوڑ جاؤ گے، پھر وہ ایسا اجاڑ ہو جائے گا کہ پھر وہاں وحشی جانور درند اور پرند بسنے لگیں گے، اور آخر میں مزینہ کے 2 چرواہے مدینہ آئیں گے تاکہ اپنی بکریوں کو ہانک لے جائیں، لیکن وہاں انہیں صرف وحشی جانور نظر آئیں گے، یہاں تک کہ جب وہ سنیت الوداع تک پہنچیں گے تو اپنے منہ کے بل گر پڑیں گے. پھر دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ برآمد ہونا اور قتل و غارت. فرمایا ان قریب دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ برآمد ہوگا، جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف روانہ ہو جائیں گے، بس جو لوگ اس کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا تو وہ سارے کا سارا لے جائیں گے. اس پر وہ قتل اور قتال کریں گے، بس ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل کر دیے جائیں گے. اس سونے کے پہاڑ کے پیچھے اتنی زیادہ قتل و غارت ہو جائے گی. پھر کثرت سے بارش ہونا. قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ اس طرح کی بارش نہ ہوگی جس سے خیمے والے تو بچ جائیں گے مگر کچے پکے مکانات والے نہ بچ سکیں گے، یعنی بارش کی کثرت سے مکان گر جائیں گے.
ایک اور حدیث میں فرمایا مسند احمد کی روایت کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک بارشیں خوب کثرت سے نہ ہوں، لیکن زمین سے پیداوار بالکل نہ ہوگی. یعنی بارشیں بہت ہوگی مگر زمین اگانے کے قابل نہیں رہے گی. اور آپ نے دیکھا کہ جب بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں نا تو تب بھی چیزیں نہیں اگتی، فصلیں تیار نہیں ہوتی. زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب شام، یمن اور عراق میں فوجیں جمع ہو جائیں گی. یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کس شہر کا نام لیا تھا، شام یا یمن کا. آپ نے 3 مرتبہ یہ فرمایا. پھر فرمایا کہ شام کو اپنے اوپر لازم پکڑ لو، جو شخص ایسا نہ کر سکے وہ یمن چلا جائے، اس کے کنووں کا پانی پیے، کیونکہ اللہ عز و جل نے شام اور اہل شام کا میرے لیے ذمہ لیا. اب یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو ہوگا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ چیزیں تو آپ نے بتا دی نا، یعنی کہ آپ رحمت للعالمین تھے، اور اس رحمت کا ایک حصہ کیا ہے کہ آپ نے صرف اپنے دور کے لوگوں کی رہنمائی نہیں کی، یہ ساری باتیں بتا کے بعد والوں کی بھی رہنمائی کر دی اور خبردار کر دیا. بشیر و نذیرہ تھے. یہ سب ہوگا. جب کوئی بھی چیز ظاہر ہو تو کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی یہ چیزیں ہم نے پڑھ لی، ہمیں سمجھ آ گئی، پھر ہم آس پاس دیکھتے ہیں، پھر کہیں سے کچھ سنتے ہیں، اس کے بعد ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس کا حصہ نہ بنے، فتنوں سے الگ رہیں اور قرآن و سنت کو مضبوط پکڑیں، ایمان بچانے کی فکر کریں، اللہ اور یوم آخرت پر جو ایمان ہے اس کی حفاظت کریں. جب فتنے ہوں تو بجائے اس کے کہ ان میں پڑھیں یا ان پہ تبصرے کریں، کیا کرنا چاہیے؟ اصلاح احوال کی فکر کریں، اپنے اعمال کی فکر کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کو دور نہیں سمجھنا چاہیے، قیامت کو دور نہ سمجھیں. ہم کہتے ہیں کہ اچھا ابھی تو فلاں نشانی نہیں پوری ہوئی تو ابھی نہیں آتی قیامت. قیامت کسی بھی وقت آ سکتی اور وہ نشانی کسی بھی صورت میں پوری ہو سکتی. ضروری نہیں کہ وہ نشانیاں ہم ہی ساری دیکھیں. پھر آپ دیکھیے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت پہ ایسے حکمران ہوں گے جو نمازوں کو تاخیر سے پڑھے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز وقت پر پڑھ لینی چاہیے. پھر کذاب ظاہر ہوں گے، جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان سے بچ کے رہنا چاہیے، ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. پھر جب جھوٹ بہت عام ہو جائے گا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سچ کو تھام لیں، سچ کو لازم پکڑیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمانہ قریب آ جائے گا، یتقارب الزمان والی جب نشانی پوری ہوگی تو مسلمان کا خواب جھوٹا نہ ہوگا، اور تم میں سے جو بات میں سچا ہوگا اس کا خواب بھی سچا ہوگا. اگر لوگ اس وقت گھروں کو مزین بہت زیادہ کر رہے ہوں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے، پریکٹیکل بنانا ہے. یعنی صاف ستھرا ہو، اچھا ہو، لیکن جس مقصد کے لیے گھر ہوتا ہے وہ مقصد اس میں پورا ہو، پریکٹیکل ہو. بعض اوقات نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ اس میں ہم آرام سے رہ سکیں، کیونکہ گھر کو اللہ نے سکون کی جگہ بنایا تو وہ عذاب بن جاتا ہے ان کے لیے. اس کی صفائی ستھرائی، اس کی ڈیکوریشن، اس کی مینٹیننس، اسی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. تو ایسا گھر نہیں بنانا چاہیے جو بہت مینٹیننس مانگے، ایسا نہیں بنانا چاہیے کہ جو ہمیں اللہ سے غافل کر دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو دکھاوے اور نمائش کا ذریعہ ہو، جس میں کسی کے آنے کا مقام نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اس طرح کا گھر بنایا جاتا ہے کہ جس میں کوئی آنے والا کمفرٹیبل نہ ہو. اپنی ڈریسنگ کو ٹھیک کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے. انہوں نے والدین کی فرما برداری کی بات کی کہ قیامت کے قریب اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے سر چڑھ جائے گی، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. تو یعنی کہ بچے یا جو ماتحت ہوں گے وہ سر چڑھ جائیں گے ایک طرح سے. اب ایسی چیزیں جب ہیں تو ایسا تو مارکیٹ میں ہو رہا ہوگا، عوام کر رہے ہوں گے، لیکن ایک مومن کا طرز عمل ہر حال میں کیسا ہوتا ہے؟ وہ لوگوں کو دیکھ کے نہیں اپنے طریقے بناتا، وہ کس کے مطابق کرتا ہے؟ سنت کے مطابق. کیونکہ ماں باپ کے ساتھ جو احسان کرنا ہے اس کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں. کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ جس سے آپ اتنی بڑی نیکی کما سکیں جو والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ کما سکتے ہیں. جتنی مارکیٹیں گھر کے قریب ہو گئی، ایکسیسیبل ہو گئی، اتنا زیادہ مارکیٹ کو گھومنے پھرنے کی جگہ بنا لی. ضرورت ہو یا نہ ہو، صرف ونڈو شاپنگ. پھر یہ ہے کہ ممکنہ حد تک اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا چاہیے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک فتنہ ہوگا جس میں لیٹا ہوا شخص بیٹھے ہوئے سے بہتر ہوگا، بیٹھا ہوا کھڑے سے بہتر، کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر، اور چلنے والا بہتر ہوگا اس فتنے میں کوشش کرنے والے سے، یعنی جو اس میں پڑا ہوا ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس کے پاس اونٹ ہو اسے چاہیے کہ اپنے گھر والوں سے جا ملے، اور جس کے پاس مویشی ہو تو اپنی بکریوں سے جا ملے، جس کی کوئی کھیتی ہو تو زمین سے جا ملے، یعنی دور چلے جائے، دور کی جگہوں پر۔ کہا پس جس کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہ ہو وہ کیا کرے؟ فرمایا اسے چاہیے کہ اپنی تلوار اٹھائے اور اس کی دھار کو پتھر پر مار کر کند کر دے تاکہ لڑنے کے قابل نہ رہے، پھر جہاں تک ہو سکے فتنے سے بچنے کی کوشش کرے۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت تھی۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا عمدہ مال اس کی بکریاں ہوگی جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا۔ کہ اصل چیز ہے اپنے دین اور ایمان کو بچانا، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری۔ پھر لوگوں کے حقوق ادا کرنا اور خود اپنا حق اللہ سے مانگنا۔ عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تم میرے بعد بعض کام ایسے دیکھو گے جو تم کو برے لگیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سلسلے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا انہیں ان کا حق ادا کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔ علم پر عمل کرنا، جیسے کل بھی پڑھا تھا نا کہ 10ویں حصے پہ بھی کوئی عمل کر لے گا تو نجات پا جائے گا۔ پھر برے لوگوں سے تعاون نہ کرنا، حکومتی عہدوں سے بچنا، قرآن و سنت کو تھامنا، اللہ کے گھر سے فائدہ اٹھانا۔ اس کے بعد ہم کچھ بڑی نشانیاں پڑھیں گے جس میں دجال ہے۔ جی فرمائیے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ زبان سے کمانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی چرب زبانی کر کے لوگوں کے مال ہتھیا لے گی۔ کوئی ایسا پیشہ ہے جس میں صرف زبان سے کمایا جاتا ہو؟ کئی ایک ہیں، ایک نہیں کئی پیشے۔ اصل میں دیکھیے جب ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں نا تو پھر ہمیں اس کے پڑھنے کا مطلب کیا کہ ہم غور و فکر کریں کہ ایسا کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ اپنے تجربات یا اپنی باتیں جو ہیں ان کو حرف آخر سمجھ کر یا ان کو حتمی تفسیر سمجھ کر لوگوں کو بتانا شروع کر دیں، لیکن سب سے پہلے اپنی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب یہ کہا گیا ہے تو میں کہاں کھڑی ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، کہیں یہ بات میرے اندر تو نہیں، مجھے اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اب مثلاً نجومی پامسٹ وغیرہ کیا کرتے ہیں، بہت سارے، آپ غور کیجئے گا، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، یعنی آپ مجھ سے نہ نکلوائیں، خود غور کر کے اس کو، بہت ساری چیزیں، یعنی اس میں مراد اس سے یہ ہے کہ ناجائز طریقے سے، یعنی اگر میں ذکر کروں گی تو پھر بہت بات کھل جائے گی، آپ غور کرتے جائیں گے تو بے شمار چیزیں آپ کو سامنے نظر آئیں گی۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔